أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اخلاص کی اہمیت اور ضرورت. ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہماری عبادتوں میں اخلاص کی کتنی اہمیت ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ تو اخلاص کہتے ہیں کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی خالص صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی محبت، اس کا تقرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کا طلبگار ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں. اپنے کسی بھی عمل میں لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو دکھانا، لوگوں ریاکاری، شہرت، ناموری مقصد نہ ہو. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں، اس کے تقرب کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اسے اخلاص کہا جاتا ہے. دیکھیے، ہم عام طور پر خالص لفظ بولتے ہیں، خالص دودھ. کسی بھی انسان دنیا کی زندگی میں دیکھیے، ہر چیز میں پیور چیز، جو خالص چیز ہوتی ہے، جس میں خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، وہ خالص. تو جب ہم کوئی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تو خالص صرف اللہ کے لیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کو خوش کرنا بھی چاہیں اور لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہیں. ہم اللہ کو بھی دکھا رہے ہیں اپنا عمل اور لوگوں کو بھی دکھانا مقصد، تو یہ ملاوٹ ہو گیا، مکس ہو گیا. تو یہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. دنیا میں بھی انسان اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس چیز میں ملاوٹ ہے، یہ خالص نہیں ہے، تو اس چیز کو لینا انسان پسند نہیں کرتا. لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو تھوڑی قیمت بڑھا کر کے بھی لینے کے لیے تیار رہتا ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ خالص دودھ ہے تو 10 روپے وہ زیادہ دے کر کے اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خالص ہے، اس میں پانی کی ملاوٹ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جس طرح سے دنیا کی زندگی میں ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بھی چیز انسان لینے کے لیے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ یہ خالص ہے نہیں، یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے. اگر ملاوٹ رہے تو انسان اس کو لینا پسند نہیں کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو خالص اگر اللہ کے لیے ہم نے اس کام کو کیا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا، ہم کو اس پر اجر و ثواب دے گا. لیکن اگر ہمارے عمل میں ملاوٹ ہو گیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی ہم اس کو کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا، جس کو ریاکاری کہتے ہیں. تو یہ سیدھا سادہ اخلاص کا مطلب ہے. ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. آئیے ہم دیکھیں کہ اخلاص کی کتنی اہمیت ہے.
آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے، اور اخلاص کا حکم سارے لوگوں کو دیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخلاص کا حکم سب کو ہے، سارے لوگ اللہ کی عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ سورۃ البینہ جو 30ویں پارے میں سورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سب کو، یہاں تک کہ سابقہ شریعتوں کو، سب کو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں 2 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے، آپ سے خطاب کر کے آپ کو اخلاص کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، مجھے بھی اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 160 پر 2 میں اللہ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، قربانی، حج، ساری عبادتیں، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت سب اللہ کی رضا کے لیے، میں جو بھی عمل کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اخلاص کا حکم اللہ نے سب کو دیا ہے، سارے لوگ اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اور تمام اعمال اور تمام عبادتوں کی روح، اس کی بنیاد اخلاص۔ اگر عمل انسان کتنا جذبے سے کرے، انسان عمل کتنا محنت سے کرے، اس میں کتنی محنت لگا دے، دیکھنے میں عمل کتنا بڑا ہو، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، دل کے ارادے صحیح نہیں ہے، ہماری نیت درست نہیں ہے، ہم نے اس عمل کو اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، تو وہ بیکار ہے، ہماری ساری محنت برباد ہے۔ دیکھیے شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان ہمیں سب سے پہلے نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نیکی سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ہماری نیکی کو خراب کرنے چاہتا ہے، ہماری نیکی، ہم سے نیکی کرا کر کے اس کے ثواب کو ختم کرانا چاہتا ہے۔ وہ کیسے کراتا ہے؟ ہمارے عمل میں ریاکاری ڈال دیتا ہے، ہم محنت بھی کرتے ہیں اور ہماری محنت بھی بیکار ہو جاتی ہے، ہم اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کی اس فتنے سے، شیطان کی اس ہتھکنڈے سے ہم کو بچنا ہے۔ تو انسان کے جسم میں روح کی جو حیثیت ہے، ہمارے اعمال میں اخلاص کی وہی اہمیت ہے۔ اگر بغیر اخلاص کے، بغیر نیت کے درست کیے ہوئے اگر ہم عمل کریں تو ہمارا عمل بیکار ہے، بے روح ہے، بے جان ہے۔ بعض علماء نے اس کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے گیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، مینا میں راتیں گزارا، مزدلفہ میں قیام کیا، حج کے سارے ارکان ادا کیا، لیکن عرفہ میں اس نے وقوف نہیں کیا، تو اس کا سارا حج بیکار ہے۔ تو انسان کے اعمال میں اخلاص کا وہی مقام ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کا مقام ہے، انسان کے اعمال میں اخلاص کا وہی مقام ہے جیسے حج میں عرفہ کا مقام ہے۔ حج کے سارے کام ہم کر لیں لیکن عرفہ میں اگر حاضری نہ دیں تو انسان کا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے کہا الحج عرفہ، حج تو نام ہے وقوف عرفہ کا، عرفہ کی عبادت کا۔ تو اسی طرح سے انسان اپنے عمل میں کتنی بھی محنت کر لے، کتنی کوشش کر لے، لیکن اگر اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے۔ انما الاعمال بالنیات مشہور حدیث ہے، ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ تعالی ہم کو اس پر بدلہ دے گا۔ ایک آدمی، سنن نسائی کی حدیث میں ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی جنگ میں جانا چاہتا ہے،
دشمنوں سے لڑنے کے لیے، لیکن اس سے اس کا مقصد کیا ہے؟ ثواب پانا بھی اس کا مقصد ہے اور نام کمانا چاہتا ہے. دو مقصد ہے اس کا، ثواب مقصد ہے اور نام کمانا مقصد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ سے اس نے سوال کیا، اس کا دو مقصد ہے، ایک تو ثواب مقصد ہے اور دوسرا نام کمانا مقصد ہے. جنگ میں جا کر کے دشمنوں سے لڑ کر کے تو اس کو کیا ملے گا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا. اس کے بعد آپ نے یہ حدیث پیش کی، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل، صرف جہاد نہیں، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک اس کے عمل میں اخلاص نہ ہو. اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ عمل نہیں کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. تو اس سے اخلاص کی اہمیت ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، ہمارے روزے قبول ہوں، تو ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. بہت بڑی چیز ہے. ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں اگر اخلاص اس میں نہیں ہے تو محنت ہماری ضائع ہے. ہم صحیح مسلم کی اس حدیث پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ ہوگا. ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام حاصل کیا ہوگا. لیکن ایک عالم کی پوری زندگی کی خدمت، جو دین کی خدمت کیا ہوگا، اس کی زندگی بھر کی خدمت ضائع ہو جائے گی، اس کو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ایک مالدار آدمی جو اللہ کی راہ میں خوب صدقہ اور خیرات کرنے والا تھا، سخاوت و فیاضی میں معروف تھا، لیکن اس کی ساری سخاوت ضائع ہو جائے گی، اس کے صدقے کا اس کو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایک انسان جو بہادر تھا، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی شہادت بھی اسے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا. عالم کی زندگی بھر کی خدمت بیکار ہو گئی، ایک مالدار آدمی کی زندگی بھر کی سخاوت ضائع ہو گئی، ایک بہادر انسان کی اللہ کی راہ میں شہادت بھی بیکار ہو گئی، صرف اس لیے کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا. تو ہم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، ہم اپنی محنتوں کو برباد نہ کریں. ایک تو پہلے سے ہمارے پاس محدود نیکیاں ہیں، جیسی عبادت اللہ کی ہونی چاہیے ویسی عبادت ہم سے نہیں ہو رہی. نیکیوں کا جو توشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے سفر آخرت کے لیے، ویسی نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں. محدود گنی چنی نیکیاں ہیں. اگر ان نیکیوں میں بھی اگر اخلاص نہیں ہے تو سمجھیے کہ ہماری محنت بیکار ہے. اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط اخلاص پیدا کرنا ہے. ایک تیسری چیز اخلاص کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ اخلاص اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر آپ کے کسی عمل کے لیے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ، میں فلاں نیکی کرنا چاہتا، حج کرنا چاہتا، آپ نے دل میں پختہ ارادہ، حج کے لیے پختہ ارادہ کر لیا ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ وہ عمل نہیں کر سکے اور آپ دنیا سے چلے گئے، یاد رکھیے آپ کی اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کا آپ کو ثواب دے دے گا. یہ اخلاص کی برکت ہے. آپ کسی عمل کے لیے دل میں پختہ ارادہ کیجئے، اللہ کے لیے اس کام کو کرنے کا آپ دل میں ارادہ کر لیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پایا یا کام ہوا لیکن اس میں کچھ کمی رہ گئی، صحیح طور پر نہیں ہوا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو دور کر دے گا اور آپ کے اس عمل کو قبول کر لے گا. اور آپ کے دل کے ارادے کی وجہ سے، اس لیے کہ دلوں کے ارادوں کو اللہ جاننے والا ہے، آپ کو ثواب دے دے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ. ایک شخص نیکی کا بھی صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کیا نہیں نیکی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب بندہ ارادے کے بعد اس عمل کو کرتا ہے تو بندے کی اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک عمل پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے. بندہ ایک عمل کرتا ہے اور اللہ ثواب 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے.
لیکن اگر گناہ انسان کرتا ہے تو جتنا گناہ کرتا ہے اتنے ہی گناہ لکھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے. حدیث لمبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. تبوک کی جنگ اسلامی غزوات میں، اسلامی جنگوں میں ایک بڑی عظیم جنگ مانی جاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ حدیث پیش کی. ان بالمدینۃ اقواما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے الا شركوكم في الاجر. اے صحابہ، آپ ان صحابہ سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ تبوک میں جا کر کے جنگ کر کے واپس آ رہے تھے. آپ ان سے کہہ رہے ہیں اے صحابہ، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، مدینے میں ہو لیکن وہ اجر و ثواب میں شریک ہیں تمہارے ساتھ. مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، الا شرکوکم فی الاجر، لیکن تمہارے ساتھ وہ اجر و ثواب میں شریک ہیں. صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے. وہم بالمدینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مدینے میں رہتے ہوئے جنگ میں شریک ہوئے بغیر ہمارے ساتھ وہ اجر و ثواب میں کیسے شریک ہیں؟ تو آپ نے کہا، ایک روایت میں ہے آپ نے کہا حبسہم العذر، دوسری روایت میں ہے حبسہم المرض. جسمانی اعتبار سے وہ مدینے میں اپنے گھروں میں ہے، لیکن ان کو کسی عذر نے روک لیا، اچانک وہ بیمار پڑ گئے. ان کا بھی ارادہ تھا جنگ میں شریک ہونے کا، انہوں نے بھی ارادہ بنایا تھا کہ جنگ میں ہم شریک ہوں گے، اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، محنت کی، پختہ ارادہ کیا تھا، لیکن اچانک بیمار پڑ گئے. عذر نے ان کو روک لیا، بیماری نے ان کو روک لیا. اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے. انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا جنگ میں آنے کے لیے، اچانک بیمار پڑ گئے. اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ نے ان کو تمہارے ساتھ اجر میں شریک کر دیا. یہ ہے اخلاص کی برکت. ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا جو ابو داؤد کی حدیث میں ہے، من سأل اللہ الشہادة صادقا بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه. اس حدیث پر قیاس کر کے آپ دوسرے تمام اعمال کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ ہر عمل میں اخلاص کی کتنی اہمیت ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے صدق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے شہادت کا مقام طلب کرتا ہے، شہادت پانے کی آرزو کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سچی نیت کی وجہ سے اس کو شہادت کا مقام عطا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ میں جا کر کے شہید نہ ہو اور وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر اس کی موت ہو جائے. انسان مر رہا ہے اپنے گھر میں اپنے بستر پر، اور اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام، شہادت کا اجر دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا مقام طلب کر رہا تھا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، تو اس کے نیک ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام دے رہا ہے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من نام ونیته ان یقوم کتب له ما نوى وكان نومه صدقة علیہ. ایک آدمی رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا. تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے وہ سوتا ہے، اس پر نیند غالب آ جاتی ہے، صبح تک سو جاتا ہے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نماز تہجد کا ثواب دے دیتا ہے. حالانکہ تہجد کی نماز نہیں پڑھا لیکن ارادہ کر کے سویا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو جانتا ہے، اس لیے تہجد کی نماز پڑھے بغیر اس کو ثواب دیتا ہے. آپ اس سے اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، جب اخلاص کی وجہ سے، نیک نیتی کی وجہ سے، دل کے اچھے ارادے کی وجہ سے بغیر عمل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ عمل کا ثواب دے دیتا ہے، تو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کریں گے تو اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل پر اللہ کتنا ثواب دے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
جب بغیر عمل کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے رہا ہے، تو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کریں گے تو اللہ اس کا کتنا اجر و ثواب دے گا، ہم تصور کریں میرے بزرگ اور دوستو۔ اور ایک بات، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں اور اس کام میں ہم فیل ہو گئے، ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا، ایسے مسائل ہماری زندگیوں میں آتے رہتے ہیں۔ کوئی کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کام میں ہم فیل ہو گئے۔ یہی کی مثال ہے، مسجد کے لیے بورڈ ڈالنا چاہتے تھے، کتنی بار بورڈ ڈالے لیکن ناکام ہو گئے، بورڈ سکسیس نہیں ہوا۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں، ایک آدمی نے پورے سچے ارادے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات میں صدقہ لے کر کے نکلا، رات کی تاریکی میں چھپ کر کے کسی غریب محتاج کو ہم صدقہ دے دیں۔ دیکھیے کتنا پاکیزہ ارادہ ہے، ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں جا کر کے کسی غریب مسافر کو مجبور کو میں صدقہ دے دوں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اتفاق سے وہ صدقہ لے کر کے نکلا اور ایک زانیہ بدکار عورت رات میں غلط مقصد سے جا رہی تھی اور اس زانیہ عورت کو مجبور سمجھ کر کے اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ کر کے آ گیا۔ صبح لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کسی نے کسی بدکار عورت کو صدقہ دیا۔ یہ آدمی پریشان ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ تیری تعریف ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میری نیت کیا تھی، کسی غریب اور مجبور کو رات کی تاریکی میں چھپا کر کے میں صدقہ دے دوں، لیکن ایک بدکار عورت کو میرا صدقہ مل گیا، غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے پھر ارادہ کیا، پھر آج کی رات میں صدقہ لے کر کے نکلوں گا اور کسی غریب اور محتاج کو میں صدقہ دے دوں۔ وہ گیا اور ایک مالدار مسافر جو تجارت کے لیے جا رہا تھا، اس مالدار مسافر کے ہاتھ میں چھپا کر کے وہ صدقہ دے کر کے آ گیا۔ پھر دوسرے دن لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا، تیسری رات وہ صدقہ لے کر کے نکلا کہ رات میں چھپ کر کے میں کسی غریب اور مجبور کو یہ صدقہ دے دوں گا۔ تیسری رات وہ ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ رکھ کر کے آ گیا جو چوری کے لیے جا رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ 3 رات وہ صدقہ کیا ہے اور تینوں رات اس کا ارادہ بڑا نیک ہے، رات میں چھپ کر کے کسی غریب اور مجبور کو میں صدقہ دے دوں تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن تینوں رات غلط قسم کے لوگوں کو صدقہ مل گیا۔ پہلی رات زانیہ کو مل گیا، دوسری رات ایک مالدار مسافر کو مل گیا اور تیسری رات ایک چور کے ہاتھ صدقہ لگ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب دکھایا اور اس کو کہا اما صدقتک فقد قبلت، تینوں رات جو تو نے صدقہ کیا ہے تیرا صدقہ اللہ کے پاس قبول ہو گیا ہے، اور صرف تیرا صدقہ قبول نہیں ہوا ہے بلکہ تیری اس اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ تینوں کی زندگیوں میں نصیحت مل جائے اور تینوں اپنی زندگی میں اصلاح کر لے اور نصیحت پکڑ لے۔ ہو سکتا ہے زانیہ عورت اپنی زنا سے توبہ کر لے کہ میں رات کی تاریکی میں چھپ کر کے ایک غلط کام کرتی ہوں۔ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو راتوں میں چھپ کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے نصیحت مل جائے، اور مالدار آدمی ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ چور ہو سکتا ہے چوری سے توبہ کر کے باز آ جائے اور سوچے کہ رات کی تاریکیوں میں لوگوں کے مال کو چوری کرتا ہوں، اور اللہ والے کچھ ایسے ہیں جو رات میں چھپ کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ ہمارا تینوں صدقہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، لیکن اخلاص کی وجہ سے ہمارا تینوں صدقہ قبول بھی ہوا اور 3 لوگوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ اس لیے ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، جو بھی عمل، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ یاد رکھیے جب تک ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے، ہماری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں ہم کبھی پھنس گئے تو اس مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اخلاص۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے تھے،
اگر کبھی مصیبت میں پھنس گئے اور اس اخلاص والے عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، میرے اس عمل کو قبول کر کے آج کی اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے بچا لے، تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ غار والوں کا واقعہ مشہور ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور تینوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اپنے مخلصانہ عمل کا وسیلہ بنایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری میں، تینوں نے یہی کہہ کر کے اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک فافرج عنا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس لیے میرے اس مخلصانہ عمل کی برکت سے آج کی اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے نکال دے، اور پہاڑ کی اس چٹان کو جو میرے غار کے منہ کو بند کر دیا ہے اس کو تھوڑا ہٹا دے تاکہ ہم غار سے باہر آ جائیں۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور وہ صحیح سالم باہر آ گئے۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو یہ عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن کچھ اکابر بڑے بڑے مجرمین تھے، تقریباً 7 مجرمین تھے، جن کی عدم معافی کا آپ نے اعلان کیا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے لٹک جائیں پھر بھی ان کو اسی حال میں قتل کر دو۔ یہ بڑے اکابر مجرمین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، وہ بچنے کے لیے مکہ سے بھاگ نکلے، ملک شام جا رہے تھے، دریا کا سفر کرتے ہوئے وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کشتی بیچ سمندر میں پہنچتی ہے، ڈوبنے کے قریب ہو گئی، سارے لوگ اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کسی کو کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ کشتی والوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہنا شروع کر دیا، اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، اے لوگوں اپنے سارے، سب کافر لوگ تھے اس کشتی میں، اے لوگوں اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کو پکارو، اس لیے کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، تمہارے معبود کام آنے والے نہیں ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی کافر تھے، انہوں نے سوچا واللہ لئن لم ينجنی فی البحر الا الاخلاص لا ينجینی فی البر غیرہ، اگر اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے والا اللہ ہے، ہمارے معبود کام نہیں آئیں گے، تو خشکی پر جانے کے بعد ہم کو مصائب و مشکلات سے بچانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کی عظمت ان کو سمجھ میں آ گئی اور یہی واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ بعد میں ان کی بیوی کی نصیحت پر وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اسلام کی بیعت کیے۔ تو یاد رکھیے کافر لوگ بھی جب مصیبتوں میں پھنسنے کے بعد پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تو اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ علامہ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں ایک بڑی بات کہی ہے، الاخلاص سبیل الخلاص، الاخلاص سبیل الخلاص، اخلاص یہ نجات کا واحد راستہ ہے۔ اگر ہم مصائب و مشکلات سے نجات چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں تو ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اخروی اعتبار سے کلمہ توحید کا اقرار اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو یہ اخلاص کی وجہ سے کلمے کا اقرار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے کلمے کا اقرار کیا تو اللہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ امتی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، تو اسے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں اسلاف کی زندگیوں سے اخلاص کے چند نمونے بتاتا ہوں۔ یہ اللہ والے صحابہ کرام، محدثین، تابعین کیسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقہ اور خیرات کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایوب سختیانی ایک بڑے عظیم محدث ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اخلاص دیکھیے،
جب صبح کا وقت، فجر کا وقت شروع ہونے کے قریب ہوتا تو تہجد ختم کر کے آ کر کے بستر پر لیٹ جاتے تھے، تاکہ گھر والوں کو کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ میں رات میں تہجد پڑھ رہا تھا، ریاکاری سے ڈرنے کے لیے۔ رات بھر تہجد کی اگر نماز پڑھ رہے ہیں، صبح کے وقت، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آ کر کے بستر پر لیٹ جاتے کہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تھا۔ اور صدقہ اور خیرات کرنے میں ہمارے اسلاف کے اخلاص کے نمونے اگر آپ دیکھیں گے، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں میں مدینہ کی گلیوں میں غریبوں اور محتاجوں کے گھروں پر اپنے پیٹھ پر گیہوں کا آٹے کا تھیلا رکھ کر کے فقراء اور مساکین کے گھروں تک پہنچاتے تھے راتوں میں جا کر۔ اور تقریباً مدینے کے 100 ایسے گھرانے تھے جن کا راشن یہی پہنچایا کرتے تھے، اور یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی کہ ہمارے گھر پر راشن دینے والا کون ہے۔ جب علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور راشن آنا بند ہو گیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہی وہ شخص تھا جو ہمارے گھروں تک راتوں میں آ کر کے راشن پہنچا کر کرتا تھا۔ اور علی بن حسین کا جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ان کے انتقال کے بعد، تو ان کی پیٹھ پر کالے نشانات تھے، تو جاننے والوں نے بتایا، لوگوں سے پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ اپنی پیٹھ پر راتوں میں آٹے اور اناج اور غلے کے تھیلے پیٹھ پر لاد کر کے مدینہ کے غریبوں کے گھروں تک لے جا کر پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر کالے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ یہ اللہ والے تھے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتے تھے، دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ روزہ رکھتے تھے۔ داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، صام داؤد بن ابی ہند 40 سنہ لا يعلم به اہلہ ولا احد۔ 40 سال نفلی روزہ داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ رکھے، لیکن ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا چلا، ان کے دوستوں کو بھی نہیں پتا چلا۔ کیسے؟ بازار میں ان کی دکان تھی، وہ توشہ لے کر کے، صبح کا توشہ لے کر کے وہ گھر سے نکلتے تھے اور راستے میں کسی غریب مسکین کو توشہ جو اپنا لے کر کے دکان میں کھانے کے لیے جاتے تھے، وہ کسی غریب اور مسکین کو راستے میں دے دیتے تھے۔ واپس رات میں آتے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رات میں کھانا کھاتے تھے۔ گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دن میں بازار میں کھانا کھا لیتے ہیں، رات کا دن کا کھانا، اور بازار والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ رات میں کھا لیتے ہیں، لیکن وہ نفل روزہ رکھتے تھے اور جو توشہ لے جاتے تھے وہ راستے میں کسی غریب اور مسکین کو دے دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ روزہ رکھتے تھے اللہ کے لیے اور کسی کو نہیں معلوم ہونے دیتے تھے۔ ایوب سختیانی جو ایک بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی دینی مجلس میں بیٹھے رہتے، واعظ و نصیحت سنتے اور نصیحت کا ان کے دل پر اثر ہوتا اور ان کے آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہو جاتے تو کسی کو کوئی دیکھنے نہ پائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے بہانہ بنا کر کے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ کر کے نصیحت سن کر کے وہ رو رہے ہیں۔ آج تو کچھ لوگ روئے نہیں تو بھی مکاری کر کے روتے ہیں۔ نصیحت سن کر کے اگر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تو کسی بہانے سے وہ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے، کسی کی نظر نہ پڑے کہ میں مجلس میں بیٹھ کر کے میں رو رہا تھا۔ اور بسا اوقات اپنے عمامہ کو اپنے چہرے پر ڈال کر چھپا لیتے تھے، یا کرچیف لے کر کے آنکھ کو پوچھنے لگتے اور کہتے ما اشد الزکام، کیا بہت زیادہ زکام ہو گیا، یعنی زکام کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اسلاف اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتے تھے۔ اور ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اگر کوئی ان کی مجلس میں، ان کے گھر میں آتا ان سے ملاقات کرنے کے لیے تو چادر سے یا کسی چیز سے قرآن مجید کو چھپا کر رکھ دیتے تاکہ آنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلاف کی زندگیوں سے میں نے چند نمونے پیش کیے ہیں کہ کیسے کیسے وہ اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتے تھے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں ہم خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اس لیے کہ جب تک ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اعمال میں اخلاص کیسے پیدا کریں، میں بس 10 پوائنٹ ہیں پڑھ کر کے میں سنا دے رہا ہوں اور اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ سے توفیق مانگیں، دعاؤں کا سہارا لیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔
اللہ ہی ہمارے دل کو اگر پھیرے گا، اخلاص پیدا کرے گا، اخلاص کی توفیق دے گا، تو ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، شیطان کے شر سے ہم پناہ مانگیں۔ شیطان ہی ہمارے عمل میں اخلاص سے ہم کو محروم کرنا چاہتا ہے، ہمارے عمل میں ریاکاری ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے دل میں اخلاص، ریاکاری کا جذبہ آئے تو ہم شیطان کے شر سے پناہ مانگیں کہ شیطان ہمارے عمل کو ریاکاری کے ذریعے خراب کرنا چاہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس جذبے سے عمل کریں کہ اللہ کی رضا میرے لیے کافی ہے۔ دنیا والوں کو خوش کرنا میں خوش نہیں کر سکتا، دنیا والے خوش رہیں، ناراض رہیں، دنیا والے میرے عمل پر تعریف کریں یا تنقید کریں یا اعتراض کریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے تو میرے لیے کافی ہے، میری تعریف، میرا ذکر اللہ کرے تو بس کافی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے عمل کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر کریں، اس لیے کہ لوگوں کے ایسے عمل جو چھپا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں عمل کرتا ہے تو ریاکاری کے جذبے اس کے دل میں آ جاتے ہیں، تو چھپا کر کے۔ بلکہ سلف کہتے تھے کہ اپنے نیکیوں کو ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ اخلاص کے لیے اپنی نیکیوں کو ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم گناہوں کو چھپاتے ہو، تو تمہارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اور پانچواں عمل یہ ہے کہ اپنے عمل کو معمولی سمجھیں۔ بسا اوقات ریاکاری کیسے آتی ہے؟ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت نیکیاں کر لی، نیکیوں کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خوف ہو، پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، تو اللہ رب العالمین سے قبولیت کی فکر کریں تو ہمارے عمل میں اخلاص ہوگا۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے کسی عمل پر تعریف کرتا ہے تو تعریف سن کر کے ہم غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ تعریف سن کر کے ہم اپنے اندر اور تواضع اور خاکساری پیدا کریں۔ اور ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ اگر ان کی کوئی تعریف کرتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ اے اللہ، جو کچھ یہ لوگ میری تعریف میں کہہ رہے ہیں اس پر میری گرفت نہ کر، اور اے اللہ جیسا یہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں اس سے بہتر مجھے بنا، اور اے اللہ میری جن غلطیوں کو، میرے جن عیبوں کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس لیے لوگوں کی تعریف سننے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ اجر و ثواب دینے والا، بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ سے ثواب کی نیت سے عمل کریں گے تو اللہ کے پاس ہم کو بدلہ ملے گا، اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں گے تو لوگ ہم کو بدلہ نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، ان سے بدلہ مانگو، دیکھو کیا وہ لوگ تم کو بدلہ دے سکتے ہیں؟ بدلہ دینے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ کو خوش کریں۔ نویں چیز یہ ہے کہ اخلاص پیدا کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ریاکاری کے جذبات انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں۔ انسان فطرتاً تعریف چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے تذکرے کریں، تو اس لیے اس کے لیے مجاہدہ نفس، اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، نفس سے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سہل بن عبداللہ سے پوچھا گیا انسان کے نفس پر سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ تو کہا اخلاص پیدا کرنا، یہ بہت آسان نہیں۔ اور ایک 10ویں چیز یہ ہے کہ ہم ریاکاری کے انجام سے ڈریں، کہ ریاکاروں کا انجام یہ ہوگا آخرت میں کہ ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، ان کی زندگی کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں۔ اگر ہم اپنے عمل میں اخلاص نہیں پیدا کریں گے، ریاکاری اگر ہمارے عمل میں آ گئی تو یاد رکھیے ہماری محنتیں سب برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ 10 طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے سارے کاموں کو، سارے اعمال کو انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔
الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.